السلام علیکم ناظرین، درس قرآن کے پروگرام پوچھئے مفتی صاحب سے۔ اس پروگرام میں آپ کا میزبان عبدالخالق حاضر ہے۔ جس طرح کا آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے سوالات پوچھتے ہیں، تو آج بھی ہم اسی طرح سوالات کی نشست رکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد صاحب کی طرف آگے بڑھیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے سوالات اس لائیو پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اسی طرح ان باکس میں بھی، اور یہی اسٹریمنگ یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہے، تو وہاں بھی آپ لائیو کمنٹ میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ بارشوں کی وجہ سے کچھ انٹرنیٹ کے ایشو چل رہے تھے، تو جس کی وجہ سے کبھی حاضر ہوتے تھے کبھی نہیں۔ ابھی تک بھی بارش کے اثرات موجود ہیں۔ جی ہاں۔ جی، یہ ایک سوال ہے، محمد خان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ویڈیو بنوانا صحیح ہے؟ کیا مفتی صاحب آپ کو عورتیں دیکھ سکتی ہیں؟ کل ایک چیز حرام ہوتی ہے تو وہ آج وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویڈیو بنوانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے پرنٹ تصویر حرام ہے اس کا بنانا رکھنا، اور بعض کے نزدیک اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو متحرک تصویر ہے، ویڈیو کی شکل میں ہے، اس کو بھی بنانا رکھنا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک موقف ہے۔ اور دوسرا موقف جو اس وقت دنیا کے زیادہ تر علماء کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو تصویر ہے یہ تصویر حرام کے حکم میں نہیں ہے۔ اور اس کو اگر فنی طور پر تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو اسکرین پر ہمیں تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کوئی تصویر ایسی کسی چیز پر ثبت شدہ نہیں ہوتی، جیسے کاغذ پر یا کپڑے پر کوئی پرنٹ تصویر ہوتی ہے، یہ اس طرح کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ پیچھے سے برقی ذرات آتے ہیں جو اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں، اور آتے ہی مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے برقی ذرات آتے ہیں۔ تو یہ عمل اتنی تیزی سے مسلسل ہو رہا ہوتا ہے کہ آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آنکھ اگر ایک سیکنڈ میں کوئی چیز 16 مرتبہ حرکت کرے تو اس کا تو ادراک کر سکتی ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، آ رہی ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ مرتبہ کوئی چیز حرکت کرتی ہے، آتی جاتی ہے، تو آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھ اس کو ایک ہی جگہ ثبت شدہ دیکھتی ہے۔ تو یہ فنی طور پر تصویر حرام کے حکم میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ثبت شدہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک برقی رو آ رہی ہوتی ہے، اس کے ذرات وہ نقطوں کی شکل میں اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں، اور نمودار ہوتے ہی مٹ جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے ذرات آتے ہیں، وہ مٹتے ہیں نئے آتے ہیں، وہ مٹتے ہیں نئے آتے ہیں، اور یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ آنکھ اس کے مٹنے کے عمل کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ تصویر حرام کے حکم میں نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ حضرات جو جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو فتنے ہیں، جو گمراہیاں ہیں، جو دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جو اس کے خلاف پوری ایک مہم ہے، وہ تو انہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور جدید ذرائع سے، اینڈرائڈ موبائل سے، نیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب فیس بک کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے اور مستند علماء کرام اسلام کی ترجمانی نہ کریں اور اسلام کے حقائق اور محاسن اسلام نہ بتائیں لوگوں کو، تو بہت بڑی تعداد اس پروپیگنڈا کا شکار ہوگی اور وہ اسلام سے دور ہوگی، بلکہ وہ الحاد اور ارتداد میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ علماء کرام اسلام کے احکام کو مناسب انداز سے اور مؤثر انداز سے بیان کریں۔ پھر ویڈیو اور آڈیو بیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ ایک آڈیو کلپ جاری کریں تو اندازہ لگائیں کہ اس کو دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں، اور ایک ویڈیو کلپ بنا کر جاری کریں فیس بک پر، یوٹیوب پر، تو دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے کتنے ہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ایک وقت کی ضرورت ہے جس کی بنا پر علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ علماء ویڈیو بیان جاری کریں، اور باقی دیکھنے کے لیے
خواتین کا دیکھنا کیسا ہے، تو اس بارے میں اصولی حکم تو یہ ہے کہ خواتین کو فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کے لیے کسی مرد کی تصویر، چاہے وہ پرنٹ شکل میں ہو چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اس طرح کا فتنہ مستند اور جو متدین علماء ہوتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ البتہ کسی خاتون کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو تو وہ نہ دیکھے، اس کے سرپرست بھی اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کو دیکھ کر اس کے لیے لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں کہ وہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں۔ باقی یہ بات کہ جی کوئی چیز پہلے ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، پھر جائز ہو جاتی ہے، تو یہ اختلاف علماء کو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو متعین طور پر بتا دی گئی، جیسے عقائد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، جنت اور دوزخ موجود ہے، حساب کتاب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، فرشتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ عقائد ہیں جو متعین طور پر نصوص قطعیہ سے اور تواتر سے ثابت ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح وہ فرض احکام جو قطعی دلائل سے ثابت ہیں ان میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارا حصہ ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد ہوا ہے، جس میں کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے یا نصوص میں تعارض ہے، ایسی صورت میں علماء کا وہاں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ایک مثال اس کی میں دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے واپسی پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنو قریظہ جانا ہے اور عصر کی نماز آپ لوگوں نے بنو قریظہ جا کر پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام چل پڑے اور راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ ایک جماعت نے کہا کہ آپ کا مقصد عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا بلکہ جلدی بنو قریظہ پہنچنا تھا، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اپنے وقت پر وقت نکلا جا رہا ہے۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ جا کر پڑھے۔ تو اب اگر قضا ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں تو بنو قریظہ جا کر نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنی رائے پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پورے واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے کسی ایک کی ملامت نہیں کی، دونوں کی تصویب فرمائی کہ تم نے ٹھیک کیا۔ ایک نے جس نے کہا تھا کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے دو حضرات تھے، تو راستے میں پانی نہیں تھا اور انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تیمم کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد آگے چل کر تو وقت کے اندر اندر پانی مل گیا، تو ایک نے کہا کہ اب پانی مل گیا تو وہ تیمم والی نماز تو معتبر نہیں ہوئی، اب وضو کر کے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھی۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی تو وہ ہو گئی، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ نے جنہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی اور دہرائی نہیں پانی ملنے پر، تو ان کو فرمایا کہ اصبت السنہ، آپ نے سنت پر عمل کیا، آپ نے درست عمل کیا۔ اور دوسرے جنہوں نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لیا تھا، نماز دہرا لی تھی، ان کو فرمایا کہ لکل اجر مرتین، کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس ساری تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ احکام تو قطعی ہیں، ان میں تو دوسری رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن میں قطعی دلائل موجود نہیں ہوتے اور اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسے مسائل کو مسائل مجتہد فیہا کہا جاتا ہے، مختلف فیہا کہا جاتا ہے۔ ان میں اختلاف صحابہ کرام سے کے دور سے ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی حوصلہ افزائی فرمائی تاکہ امت کسی تنگی میں نہ پڑے اور ان کے لیے وسعت پیدا ہو۔ تو ایسا اختلاف امت میں ہمیشہ رہا ہے اور یہ رحمت اور وسعت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، کافی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے سوالات ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ان باکس میں بھی۔ اسی طرح لائیو سوال ہے آج ہمارے پاس بھٹ شازیہ
سری نگر کشمیر سے پوچھتی ہے، کیا عورت کا جاب کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، عورت کا نان نفقہ جب تک وہ والدین کی کفالت میں ہوتی ہے تو ان کے ذمہ ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا نان نفقہ، اس کے تمام ضروری اخراجات وہ شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس لیے عام حالات میں عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے امور خانہ داری میں مشغول لینا چاہیے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے لیے کوئی صورت نہیں ہوتی کفالت کی، اور اسے شدید ضرورت ہوتی ہے، چاہے شوہر موجود ہے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، یا روزگار ہے لیکن اس سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور مجبوری ہے کہ ضروری اخراجات کے لیے بھی وسائل مہیا نہیں ہیں، تو ایسی مجبوری کی صورت میں عورت کو دن دن میں جاب کرنے کی گنجائش ہے۔ جی، یہ ایک سوال ہمارے ساتھ بات لائیو اور اسٹریم پر۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ مجبوری کوئی نہیں ہے، لیکن بعض شعبے ایسے ہیں کہ اس میں خواتین کے نہ ہونے سے خود معاشرے کی خواتین کو بہت زیادہ دقت پیش آئے گی۔ مثال کے طور پر میڈیکل کا شعبہ ہے، اب اگر اس میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ساری خواتین کو مردوں کو دکھانا پڑے گا، اور بعض اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اعضائے مستورہ کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض ٹیسٹوں کی ضرورت پیش آتی ہے جس میں انسانی ہاتھ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ کہیں کہ عورت کے لیے کسی طرح بھی ڈاکٹر بن کر جاب کرنا جائز نہیں ہے یا اپنی پریکٹس کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ ساری خواتین وہ مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے پر مجبور ہوں گی۔ تو اس طرح کے جو شعبے ہیں کہ جس میں خواتین ہی کے لیے خواتین کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان شعبوں کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے کفالت کا کوئی انتظام نہ ہو۔ کفالت کا انتظام ہونے کے باوجود اس طرح کی جاب جس سے معاشرے کی خواتین کو ریلیف ملے اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ جی مفتی صاحب، آج کے لائیو اسٹریم کا ایک اور سوال ہے کہ محمد فیضان اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ اسائنمنٹ بنا کر پیسے لینا کیسا ہے؟ جیسے بہت سے ملکوں میں اسٹوڈنٹس اپنی اسائنمنٹس خود نہیں بناتے، کسی اور سے بنواتے ہیں، تو اس طرح پیسہ لینا کیسا ہے؟ اگر یہ انکم جائز نہیں ہے تو اب تک جو یہ کما چکے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں مختلف اداروں کے مختلف جو ہے وہ پالیسیاں ہوتی ہیں، اور ان کے قوانین اور قواعد و ضوابط الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کمپنی کے لیے، کسی ادارے کے لیے آپ کوئی اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں، یا اپنی ڈگری لینے کے لیے آپ کوئی اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ادارے کے قواعد و ضوابط اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی دوسرے سے لکھوائے، بلکہ وہ خود اس کینڈیڈیٹ کی صلاحیت جانچنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، ڈگری تو اس صلاحیت کی بنا پر دی جائے گی، تو ایسی صورت میں کسی سے لکھوانا اور اس کو جو ہے وہ اپنی طرف منسوب کرنا اور اس کے لیے پیسے دینا اور لینا جائز نہیں ہے۔ جس کو معلوم ہو کہ یہ غیر قانونی ہے اور ایک دھوکہ دہی ہے، تو اس کے لیے لکھنا اور اس پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، اور لکھوانے والے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیسے دے کر کسی سے لکھوائے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس سے مختلف صورتحال ہے کہ کسی کمپنی نے کوئی اسائنمنٹ آپ کو دیا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود لکھیں، بلکہ آپ اس موضوع پر کام کر کے ہمیں دیں، تو ایسی صورت میں وہ اگر کسی اور سے کروا کر دے دیتا ہے اور اس کو اجرت دے دیتا ہے، اور کمپنی سے اپنے کام کی اجرت لیتا ہے، اسی اجرت میں سے اس کو بھی دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی بالکل۔ جائز نہیں ہے جس صورت میں جائز نہیں ہے اس صورت میں یہ کمائی حرام ہوگی اور اس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر یکمشت صدقہ نہ کر سکے تو قسطوں میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ کرے۔ صاحب، یہ آج کی لائیو اسٹریم میں طیب یونس یو ایس اے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو کاغذات سے نکال کر ایک طلاق کی نیت سے، یعنی جن ملکوں میں دو شادیاں نہیں کر سکتے ایک ساتھ، تو ایک ہیلے کے طور پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بھی پہلی بیوی کو
ایک طلاق کی نیت سے کاغذات سے نکال دیں تاکہ دوسری شادی کاغذات میں ہو جائے، جائز ہو جائے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایک طلاق سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی یا 3 واقع ہو جائیں گی؟ دیکھیں، خلاف قانون کسی ملک میں رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں اپنی عزت کو خطرہ ہوتا ہے، دین اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جن ممالک میں رہتے ہیں ان کے قوانین کی پاسداری کریں، اور اس طرح کی جعل سازی سے وہ خلاف قانون کسی امر کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کر بھی لیا تو کل کو اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فراڈ کیا ہے، تو وہ سزا جو انہوں نے دوسری شادی بغیر پہلی بیوی کی اجازت کے ممنوع قرار دے رکھی ہے یا مطلقاً ممنوع قرار دے رکھی ہے، تو وہ قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کی بدنامی بھی ہوگی، آپ کی عزت بھی داؤ پر لگے گی اور اسلام بھی بدنام ہوگا۔ اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ فی نفس ہی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دوسری شادی اگر بغیر پہلی بیوی کو طلاق دیے نہیں ہو سکتی، اور اس بنا پر وہ کوئی کر لیتا ہے، کسی نے ایسا کر لیا ہے، تو پہلی بیوی کو اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور صریح طلاق کے الفاظ سے دی ہے تو یہ طلاق رجعی ہوگی، اور عدت کے دوران اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی کسی ضرورت کے لیے اگر وہ پہلے گواہ بنا لے کہ میں یہ طلاق دینے کی کارروائی فرضی طور پر کر رہا ہوں اور میرا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اور دوسرا نکاح بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، یعنی اس قانون میں اس کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو شرعی جواز کی حد تک میں نے بتایا آپ کو کہ اس طرح کرنے سے یہ طلاق ایک واقع ہوگی اور جس میں آپ کو رجوع کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا، اور اگر آپ پہلے سے گواہ بنا لیتے ہیں کہ میرا طلاق دینا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ صرف کاغذات میں ظاہر کر کے مجھے دوسری شادی کرنا مقصد ہے، تو طلاق بھی واقع بعض علماء کی رائے میں نہیں ہوگی۔ تو یہ فی نفسی ہی مسئلہ ہے، لیکن پہلی بات پر توجہ دیں جو میں نے عرض کی۔ جی ماشاءاللہ۔ گل شہزاد صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، یہ سوال بھی لائیو اسٹریم میں آیا ہے کہ محرم میں ہمارے کچھ عزیزوں کی شادی ہے، اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ آئیڈیاز بتائیں جو صحابہ سے ثابت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ دیکھیں، یہ مسئلہ پہلے اس میں نشریات میں بیان ہو چکا ہے کہ محرم ایک مقدس اور محترم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، تو فضیلت والے مہینے میں تو شادی کرنا باعث برکت ہوگا۔ اس کو ناجائز اور حرام قرار دینا یا منحوس سمجھنا یا بے برکتی کا ذریعہ سمجھنا، یہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح محرم میں ہوئے، اور صحابہ کرام میں سے کئی حضرات نے محرم میں شادیاں کی ہیں، تو لہٰذا یہ بے بنیاد ایک عقیدہ بن گیا ہے لوگوں کا، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ جی سید عبداللہ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں کہ شادی کتنی عمر میں کریں؟ یہ بھی لائیو اسٹریم میں پوچھا گیا۔ دیکھیں، اصل حکم شریعت کا تو یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نکاح کر کے دیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھیں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کروائیں۔ فَزَوِّجُوهُ وَإِن لَّمْ يُزَوِّجُوهُ، اگر انہوں نے اس کا نکاح نہیں کرایا اور وَأَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُهُ عَلَى وَالِدِهِ، اگر انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا شادی نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ شادی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور جو چیزیں ہم نے آج کل بہت اپنے اوپر لازم کر رکھی ہیں کہ شادی کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور اتنی بڑی جاب ہونی چاہیے، اتنا سرمایہ ہونا چاہیے، تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو نان نفقہ ادا کرنے کی استطاعت حاصل ہے تو آپ کو شادی جتنی جلد بالغ ہونے کے بعد کریں اتنا بہتر ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں بچہ بالکل ان میچور ہوتا ہے، اور اس کی شادی کرا دی جائے تو بعض اوقات وہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پورے معاشرے میں ایک میرا روی، یا آپ یہ کہیے کہ
ناتجربہ کاری کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر اس حکم شرعی کا لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا یہ کہ ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لڑکے لڑکے اور لڑکی لڑکی پر بھی اس کا دار و مدار ہے کہ ان کی سمجھ بوجھ، ان کا شعور کتنا ہے۔ اگر فوراً بالغ ہونے کے بعد وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنا گھر سنبھال سکیں، اپنے بیوی کو سنبھال سکیں، بچوں کو سنبھال سکیں، تو مناسب انتظار کیا جا سکتا ہے، 18 سال تک لے جا سکتے ہیں، 20 تک لے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تاخیر اپنے اختیار سے نہیں کرنی چاہیے۔ جی، یہ ایک سوال ہے کہ جمال احمد راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا، جب تک آپ کا دل چاہے کھا سکتے ہیں۔ البتہ طبی لحاظ سے دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے گوشت کو، اور وہ کب صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ختم کر لیں۔ جی بالکل، یہی گل شہزاد صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت اس کے چاول پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا یہ بہتر طریقہ ہے یا کوئی اور بہتر طریقہ ہے؟ دیکھیں، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچا گوشت لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنے ذوق کے مطابق اسے بنا کر کھا لیں، اور ہر گھر میں اتنا دیں کہ وہ گھر کے افراد کے لیے پورا ہو سکے۔ چاول بنا کر یا بریانی بنا کر دینا یہ اس لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ دے رہے ہوں اس میں ایسے مریض لوگ موجود ہوں جو چاول نہ کھاتے ہوں، جو بریانی نہ کھا سکتے ہوں، تو اس لیے لوگوں کو کچا گوشت دینا چاہیے، وہ اپنے ذوق کے مطابق پکا کر کھا لیں۔ جی، عبدالرزاق صاحب یہ انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا فجر کی فرض نماز کی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت پڑھنا چاہیے؟ جی، سنت پڑھنا چاہیے، چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، کئی صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی تھی اور وہ سواری کے پیچھے، یعنی ستون کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے سنتیں فجر کی پڑھا کرتے تھے۔ تو جس حال میں نماز ہو رہی ہے وہاں پڑھنا تو مکروہ ہے، اور جتنا جماعت کے قریب ہوں گے اتنی کراہت شدید ہوتی جائے گی۔ اس لیے برآمدے میں پڑھیں، صحن میں پڑھیں، کسی ستون کے پیچھے پڑھیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قیام جماعت کا وقت تو معلوم ہوتا ہے، تو اگر آپ کو تاخیر ہو گئی ہے تو آپ سنت فجر کی گھر سے پڑھ کر آئیں اور آ کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ سجاد صاحب سعودی عرب ریاض سے پوچھتے ہیں کہ شرط لگانا کیسا ہے؟ جیت یا ہار کی صورت میں کھانا کھلانا یا کیش دینا یا کوئی اور کام کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، دونوں ٹیموں کو اگر انعام کے طور پر کچھ دیا جائے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ شرط کر کے اس طرح کرنا ٹھیک نہیں۔ جی، آصفہ سلطانہ پوچھتی ہیں کہ عقیقہ بیل میں حصہ ڈال کر کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 سر قربان کرنے ہوتے ہیں، 2 سر۔ دیکھیں، وہ 2 سر جب بڑے جانور میں حصہ لیا جاتا ہے تو جیسے قربانی میں اگر کوئی بکرا یا بکری ذبح کرتا ہے یا دمبا ذبح کرتا ہے تو وہ 1 سر قربان کرتا ہے، تو اسی سر کے قائم مقام بڑے جانور میں 7 آدمیوں کا حصہ، ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو مولانا جس طرح قربانی میں جائز ہے اس طرح عقیقے میں بھی اس کی گنجائش ہے، البتہ بہتر صورت یہ ہے کہ آدمی بکرا یا دمبا وغیرہ لے کر عقیقہ کرے، لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1۔ جی بالکل، یہ محمد فیضان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کے والد صاحب نے ساری عمر جو جاب کی ہے وہ کنونشنل بینک میں کی ہے، تو اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو بیٹے کے اوپر بھی وہی کمائی خرچ کی ہوئی ہے انہوں نے، تو اب بیٹے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس سودی کمائی کا گناہ اور عذاب کو ختم کر سکے اپنے اوپر سے بھی اور والد صاحب دونوں سے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا والد صاحب کو بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی کمائی کو صاف کر رہا ہوں؟
والد صاحب اصل میں اس کمائی کو بیٹا صاف کر نہیں سکتا، وہ تو والد ہی صاف کر سکتے ہیں، اور والد صاف کرنے کا طریقہ اب یہ ہے کہ اگر کنونشنل بینک میں ان کی جاب ایسی تھی کہ جس میں سود کا لین دین، اس کی نگرانی، اس کی لکھت پڑھت ہوتی تھی، تو ان کی وہ کمائی حرام تھی، اور اب جب پوری زندگی انہوں نے کمائی کی اور اسے خرچ کر ڈالا، تو اب وہ عزم کریں کہ میں جائز کوئی ذریعہ آمدن اختیار کروں گا اور اس سے اپنے گھر کے اخراجات کنٹرول کر کے بچت کروں گا، اور جتنی کمائی میں نے بینک میں کی ہے اور سودی معاملات کی ملازمت کر کے میں نے کی ہے، تو وہ ساری میں صدقہ کروں گا بغیر ثواب کی نیت کے۔ تو اس طرح والد صاحب اگر شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، توبہ استغفار بھی ان پر لازم ہے، بیٹا اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اور اگر بیٹا کرنا چاہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹا کما کر والد صاحب کو ہدیے کے طور پر دے اور ان کو بتائے کہ آپ کی یہ کمائی حرام تھی، تاکہ وہ توبہ بھی کریں نا۔ صرف صدقہ کرنا تو کافی نہیں ہے، گناہ ہوا اور کمائی بھی حرام ہوئی، تو گناہ سے بچنے کی اور اس کے وبال سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اس سے توبہ کی جائے، اور وہ توبہ ظاہر ہے والد صاحب بھی کریں گے چونکہ گناہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے والد صاحب کو شرعی مسئلہ سمجھائیں، اور اگر خود آپ سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کسی عالم کی مدد لیں جو ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھا سکے، وہ توبہ استغفار بھی کریں، اور آپ جو کمائیں، اگر آپ والد صاحب کمائی کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ جو کچھ کما رہے ہیں اس میں سے جتنی بچت آپ کر سکتے ہیں وہ بچت کر کے والد صاحب کو ہاتھ میں دیں، ان کو ہدیہ دیں، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے جو کمائی حرام کی ہے اس مد میں اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرتے رہیں۔ جی، یہ ایک سوال ہے کہ جس طرح جب ایزی پیسہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد وہ لوگ روزانہ کے لیے 100 منٹ فری دے دیتے ہیں، تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ عبدالسمیع پشاور سے پوچھتے ہیں یہ۔ دیکھیں، یہ مسئلہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، جو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھول کر اس اکاؤنٹ میں کچھ رقم رکھنا ضروری ہو، تو یہ رقم چونکہ قرض ہوتی ہے تو اس پر کسی طرح کا بھی نفع لینا سود کے زمرے میں آتا ہے اور ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی رقم وہاں اکاؤنٹ میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا اور فوراً انہوں نے سہولت دے دی، آپ نے کوئی رقم نہیں رکھی، ان کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، تو وہ پھر جو سہولیات دیتے ہیں، فری منٹس وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی طرف سے اکاؤنٹ کھولنے والوں اور ایک تعلق رکھنے والوں کے لیے انعام ہے اور جائز۔ جی، حافظ ندیم صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نشہ کرتا ہے، گھر والے بار بار دخل اس کو کرتے ہیں کہ وہ نشہ نہیں چھوڑتا اور بیوی کو خرچہ بھی نہیں دیتا، کیا گھر والے اس سے بیوی الگ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اب میڈیکل سائنس میں اس طرح کے علاج موجود ہیں کہ کسی نشے کے عادی سے نشہ چھڑوایا جا سکتا ہے، دینی تربیت بھی کریں اور علاج بھی کروائیں۔ اگر سب کچھ کوششوں کے بعد بھی وہ باز نہیں آتا اور اس کی وجہ سے بیوی پریشان ہے، اس کا نان نفقہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور شوہر اس کو برداشت نہیں کرتا، شوہر کے پاس ہے کچھ نہیں کہ جو اس کا نان نفقہ برداشت کرے، اور بیوی پریشان ہے، اس کے لیے کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر باقاعدہ عدالت سے رجوع کر کے تو خلع لیا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہوئی ہے کراچی میں بڑی زبردست قسم کی، تو گلیوں میں محلوں میں کیچڑ ہے، کہیں تو پانی ہے، تو ایسے میں بندہ جتنا بھی صاف ستھرا ہو کے گھر سے نکلے تو اس کے پاؤں پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، بعض زبر شیٹیں کپڑوں پہ بھی آ جاتے ہیں، کوئی گاڑی گزرتی ہے، تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ مسجد تک پہنچتے پہنچتے پاؤں ناپاک ہو جائیں یا کپڑے ناپاک ہو جائیں؟ دیکھیں، اس بارے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ بتاؤں گا، اور دوسرا ایسے حالات میں پورے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے وہ اس سے متعلق ہے، تو عام طور پر جو سڑکوں کا کیچڑ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، البتہ کسی جگہ اگر گٹر ابل رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا، اور وہ کپڑوں پر یا بدن پر جہاں بھی لگے گا وہ ناپاک ہو جائیں گے۔
لیکن اگر پانی جیسے تیز بارش پچھلے دنوں میں ہو رہی تھی اور پانی جاری تھا جیسے کوئی نالا بہ رہا ہو، تو اس طرح کا جاری پانی اگرچہ اس میں کچھ ناپاک پانی بھی شامل ہو لیکن زیادہ تر پانی بارش کا تھا، تو اس لیے اس طرح کا جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ تو مسئلہ تھا جو آپ نے پوچھا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ نے تو بارش کو رحمت بنایا تھا اور وہ رحمت ہی ہے، لیکن ہم نے اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے اپنے لیے اس کو عذاب بنا دیا ہے۔ تو اس بارے میں ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے اور عوام کو اس مشکل سے بچانے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ کرے۔ دوسری ذمہ داری، چونکہ حکومت بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے، حکومت کی اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے ڈھانچہ ہی سارا تباہ و برباد ہے، تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت سب لوگوں کو سہولت فراہم کر سکے گی اور ان کو اس مشکل سے نکال سکے گی۔ ایسی صورت میں معاشرے کے سارے افراد پر لازم ہے کہ وہ مل جل کر اس مشکل سے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جو لوگ دوسروں کی مدد کے لیے جو بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں کھانا پہنچائیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچائیں، جہاں لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے ان کو وہاں سے نکالنے میں مدد کریں۔ جیسے آرمی اور نیوی کے جوان لگے ہوئے ہیں، رینجرز کے جوان لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو ایسے ہی بہت ساری تنظیموں کے نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور وہ افراد جو کسی تنظیم کے کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر اس موقع پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر سب کو مل جل کر اس مشکل وقت سے نکلنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بارش ہو جائے اور زیادہ آندھی اور طوفان ہو تو آپ نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اسی طرح جب بہت زیادہ بارش ہو تو اس وقت اور تباہی ہو رہی ہو اسے، تو اس وقت اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم صیبا نافعا غیر الضار، اللہم سقیا رحمہ لا سقیا عذاب، یہ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مصیبت سے اور غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے یہ بھی بہت ہی مجرب عمل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ وظیفہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح مومنین کو مشکلات سے بچاتے ہیں اور نجات دیتے ہیں۔ تو جو بھی اس کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ مشکل سے نکلے گا۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود شریف، وہ بھی غموں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ درود شریف کا اہتمام زیادہ کریں گے تو آپ کا غم بھی دور ہوں گے اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور ہماری جو بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، جو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، یہ اس کا وبال ہے جو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، رجوع اللہ کا اہتمام کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، وقت دینے کے لیے شکریہ درسقرآن.com کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے نشست میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد صاحب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے سوالات مفتی صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔
تو اسی طرح جن لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں لائیو اسٹریم میں جنہوں نے پوچھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے سوالات جمعہ والے دن مفتی عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے دارالعلوم کراچی سے، تو ہم ان کے سوالات اس پروگرام میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ کچھ کی نوٹس ہیں درس قرآن کے لائک کرنے اور سبسکرائب کرنے کے بارے میں، کہ کچھ اس طرح کی سیٹنگ ہیں جس کی وجہ سے ہم درس قرآن کی نیوز فیڈ سے محروم ہیں، کہ درس قرآن .com کے فیس بک پیج پر دنیا بھر سے ہونے والے پروگرام میں دلچسپی لینے والے تمام کے تمام نئے اور پرانے ساتھیوں کو جنہوں نے درس قرآن .com کے پیجز لائک کر رہے ہیں یا پہلے سے کیا ہوا ہے، انہیں نیوز فیڈ بالکل نہیں ملتی ہے۔ اس کے لیے مہربانی فرما کر ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اس کے بغیر آپ درس قرآن .com کی قیمتی ویڈیوز، دنیا بھر سے لائیو پروگرام اور شارٹ کلپ سے محروم رہیں گے۔ لائیو پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے ویڈیوز اور لائیو ویڈیوز پر ہائی لائٹ کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں۔ یاد رہے کہ مندرجہ بالا ہدایت پر پوری طرح عمل نہ کر کے اور صرف لائک فالو کر کے آپ درس قرآن .com کے فیس بک پیج کی کوئی ایک بھی نوٹیفیکیشن اپنے نیوز فیڈ میں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ درس قرآن .com کے قیمتی ویڈیو سے محروم ہیں۔ تو جو سیٹنگ بتائی گئی ہے برائے مہربانی ان سیٹنگ کو آپ لوگ ضرور فالو کریں۔ انشاءاللہ تعالی ساری کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی، اس کو بالکل بھی اگنور نہ کریں اور ضرور اس سیٹنگ کو آپ لوگ فالو کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نئے پروگرام میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔